حسن اللہ یاری نے کہا ہے کہ جی نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، اور اس نے جو پہلی روایت شیعہ کتاب سے پیش کی وہ الکافی کی روایت ہے، جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ پوری الکافی پڑھ کے دیکھیں، جو بھی روایت شیخ یعقوب کلینی نے نقل کی ہے اس کے ساتھ اس کی سند لکھی ہے۔ واحد یہ روایت ہے پوری الکافی میں جس کے ساتھ سند موجود نہیں ہے، جو کہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ یہ شیخ یعقوب کلینی بطور تقیہ اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ یہاں یہ بھی ممکن ہے کوئی حاکم وقت کی وجہ سے شیخ کلینی کو یہ کتاب اہل سنت کے مصادر سے اپنی الکافی میں نقل کرنا پڑی، اسی وجہ سے یہ روایت بلا سند ہے، بغیر کسی سند کے موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ روایت کس کتاب سے لی گئی، جس کتاب سے یہ روایت نقل کی گئی وہ کتاب آپ کے سامنے موجود قرب الاسناد، اس کا صفحہ نمبر 9 آپ کے سامنے موجود ہے، جس میں لفظ موجود ہے ولدہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خدیجہ و طاہر و قاسم و ام کلثوم و رقیۃ و فاطمۃ و زینب۔ یہ روایت ہے جو کہ شیخ یعقوب کلینی نے نقل کی ہے۔ اس کی روایت کا پہلا راوی آپ کے سامنے مسعدہ بن صدقہ، جو کہ علم رجال کے مطابق ایک مجہول اور ضعیف شخص ہے، جس کی وجہ سے یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ ہم کسی بھی ایسی روایت پہ عمل کرتے ہی نہیں جو روایت ضعیف۔ حسن اللہ یاری کو چاہیے تھا کہ وہ خود بھی روایت کی سند پہ تحقیق کر لیتا تاکہ اسے پتہ چل جاتا کہ یہ روایت مجہول ہے۔ اور کوئی بھی روایت آگے رکھنے سے پہلے علم رجال سے اس روایت کو پرکھ لیا کریں کہ وہ روایت صحیح حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ جو روایت ہے مسعدہ بن صدقہ کی کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، شیعہ کتابوں میں موجود ہے، یہ اہل سنت کے مصادر سے ہے اور وہ ایک ضعیف روایت ہے اور قابل قبول نہیں ہے، اور اہل سنت کے مصادر سے نقل کی گئی ہے، جو کہ شیعوں پر کبھی حجت نہیں ہو سکتی۔ نبی کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جو کائنات میں سب سے بڑی صدیقہ ہے، جس کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہے، جو کل بھی سچی تھی آج بھی سچی ہے۔ اشہد ان فاطمۃ الزہرا صدیقۃ الکبریٰ۔